یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج نئی دلی میں اتر پردیش جاپان سرمایہ کاری سمٹ 2026 میں شرکت کی۔ اس 5 روزہ سرمایہ کاری سمٹ کے ذریعے اتر پردیش حکومت کا مقصد جاپانی کمپنیوں کی کاروباری دلچسپی کو بڑھانا اور خاطر خواہ سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کی منتقلی، مشترکہ پروجیکٹس اور بڑے پیمانے پر روزگار پیدا کرنا ہے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بھارت اور جاپان کے تعلقات ثقافتی اور روحانی اعتماد پر مبنی ہیں، جس میں مہاتما بدھ کی شفقت اور زندگی کا نظام و ضبط بھی شامل ہے۔ भारत और जापान का संबंध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विश्वास पर आधारित है, जिसमें बुद्ध की करुणा है, जीवन का अनुशासन है और मध्य मार्ग दोनों देशों के साझा मूल्य हैं। भारत जापान की साझेदारी शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड टेक्नोलॉजी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की साझेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति, साफ नियत और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश आज भारत टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم $1 ٹریلین کی معیشت بننے کی جانب مضبوطی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج اتر پردیش کو انفراسٹرکچر، لاجسٹکس، صنعتی لاگت اور اچھی حکمرانی میں فوائد حاصل ہیں۔ $1 ٹریلین کی اکانومی بننے کی دشا میں ہم مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں۔ انفراسٹرکچر، لاجسٹکس، انڈسٹریل کاسٹ اینڈ گڈ گورننس کا ایڈوانٹیج آج اتر پردیش کے پاس ہے۔ ملٹی ماڈل لاجسٹکس एवं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو اور وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے بھی افتتاحی اجلاس میں شرکت کی۔ اتر پردیش جاپان سرمایہ کاری سمٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ بھارت کی اقتصادی ترقی کو اب عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک 6 سے 8% کی شرح نمو سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ ملک کی اقتصادی ترقی 4 بڑے ستونوں پر مرکوز ہے۔ ان میں سماجی، ڈیجیٹل اور فزیکل انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری، جامع ترقی اور مینوفیکچرنگ پر خصوصی زور شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہر سال تقریباً $130 بلین کی سرمایہ کاری کو راغب کر رہا ہے۔ ریاست میں بنیادی تعلیم کے ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور دیہی علاقوں کے بچوں کو جدید اور معیاری تعلیم فراہم کرنے کے مقصد سے متھرا، پرتاپ گڑھ اور بلرام پور میں چیف منسٹر ماڈل کمپوزٹ اسکول کی تعمیر کے لیے کل 74.26 کروڑ روپے سے زیادہ کی منظوری دی گئی ہے۔ بنیادی تعلیم کے وزیر مملکت آزاد چارج سندیپ سنگھ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں ریاستی حکومت ہر بچے کو معیاری تعلیم اور جدید بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے کے لیے پابند عہد ہے۔ مرکزی کھیل وزارت نے 2025 کے لیے قومی کھیل ایوارڈز کا اعلان کیا ہے۔ باکسنگ کوچ چھوٹے لال یادو، ایتھلیٹکس کوچ پرویر سنگھ اور شوٹنگ کوچ نیہا نند کمار چوہان کو دروناچاریہ ایوارڈ دیا جائے گا۔ باکسنگ کوچ چھوٹے لال یادو کا تعلق اتر پردیش کے وارانسی ضلع سے ہے۔ وہ سابق قومی چیمپئن اور بھارتی خواتین کی باکسنگ ٹیم کے کوچ رہ چکے ہیں۔ اس درمیان خواتین کی بیڈمنٹن ڈبلز جوڑی ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کے ساتھ مختلف کھیلوں کے 15 دیگر کھلاڑیوں کو ان کی شاندار کارکردگی کے لیے ارجن ایوارڈ ملے گا۔ ارجن ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں غازی پور ضلع سے ہاکی کھلاڑی راج کمار پال، باغپت سے شوٹر اکھل شیوران اور میرٹھ سے ایتھلیٹ پرینکا گوسوامی شامل ہیں۔ بھارتی فٹ بال لیجنڈ ایسایا ارومینایگم کو لائف ٹائم اچیومنٹ کے ارجن ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ ریاستی حکومت نے جولائی سے اسٹیٹ ٹرانسپورٹ کارپوریشن میں کام کرنے والے آؤٹ سورس اہلکاروں کے اعزازیہ میں 5% اضافہ کیا ہے۔ ریاستی ٹرانسپورٹ کے وزیر دیا شنکر سنگھ نے کہا کہ یہ اضافہ کمپیوٹر آپریٹروں، اکاؤنٹنٹ کم ٹیلی آپریٹرز اور پروگرامرز کے اعزازیہ میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کارپوریشن میں کام کرنے والے آؤٹ سورس اہلکاروں کے اعزازیہ میں ہر سال 10% اضافے کا انتظام ہے۔ اس کے تحت جنوری میں 5% اور جولائی میں 5% اضافہ کیا گیا ہے۔
ریاست کے کئی ضلعوں میں گزشتہ 3 دنوں سے رک رک کر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز تک ہلکی سے درمیانی بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔